وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جس وقت جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ نہ فساد مچاؤ تم زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، سن لیجئے یہی لوگ ہیں جو فساد مچانے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جس وقت انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے کے آئے جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، سن لیجئے یہی بے وقوف ہیں جو کہہ رہے ہیں، یہی بے وقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، سب سے بڑے بے وقوف یہی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت یہ ملتے ہیں مومنین کو تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو مومنین ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں ان سے، اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان آیات میں منافقین کی حرکتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، کبھی ان کو بیوی بچوں کی فکر لگ جاتی ہے، کبھی مال کی فکر ہوتی ہے، کبھی جان کی فکر ہوتی ہے، کبھی ان کو اپنے تعلقات کی فکر ہوتی ہے، تو کرتے کیا ہے، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو آگے سے اپنے دلائل خود گھڑ لیتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرتے تو کہتے کہ ان کو بیوی بچوں کی فکر ہی نہیں ہے، ان کا مال ضائع ہو جائے گا، مال کی فکر نہیں، عقلی دلائل دیتے، پیچھے سے کیا کریں گے ان کی بیویاں، تو اس طرح کے لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالتے، تو کہتے ہم تو اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم تو ان کی خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں فسادی لوگ یہی تھے جو اللہ کے نبی کی ہدایات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رکاوٹ بنے، وہ سب سے بڑا فسادی ہے۔ اس دور میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت تو چلو جہاد سے، اس دور میں بہت سے فسادی لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مومنین ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا مومن، پاک مومن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ذہنی تخیلات میں اپنے آپ کو جنت کے قریب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ دنیا میں بڑا فساد مچا رہے ہوتے ہیں۔ ہر وہ انسان جس سے انسانوں کو دین میں نقصان پہنچے تو وہ فساد ہے، چاہے بات کے ذریعے سے، کسی قول کے ذریعے سے، یا فعل کے ذریعے سے، یا کسی عمل کے ذریعے سے، یا کسی کام کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ فساد ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، پھر اس پہ دلائل بھی گھڑ لیتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو نیت یہ نہیں تھی، نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کہ ساری نیتاں نو رب جاندا ہے، ہماری نیت تو اللہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میری نیت تو یہ تھی نہیں، لوگوں نے میری نیت کا خراب کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ کام کر رہا ہے غلط، ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، یا غلط بول رہا ہے، آگے سے دعویٰ کر رہا ہے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یا ساتھ والوں کو تسلی دینے کے لیے کہ میری تو یہ نیت ہی نہیں تھی، بھی تمہارا کام تمہاری نیت پہ زیادہ ضروری ہے، یعنی اس کا حکم لگے گا جو کام کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ معاشرے میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑی چیز اجتماعیت ہے، لوگوں کو جوڑنا، خاندان کو جوڑنا، بہن بھائیوں کو جوڑنا، اور سب سے بڑا فساد ایک خاندان کو توڑنا، ایک معاشرے کو توڑنا، ایک امن و امان کو برباد کرنا، یہ سب سے بڑا فساد یہاں سے شروع ہے۔ یہ منافقین یہی تو فساد مچاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو توڑیں، ان کو متنفر کریں، اسلام سے الگ کریں، شکوک و شبہات پیدا کر دیں اسلام کے بارے میں۔ جو لوگ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اپنی بات کے ذریعے سے یا مختلف لوگوں کے ذریعے سے، تو وہ اس کے بہت بڑے دین کے فسادی ہیں، بہت بڑے دین کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کے بارے میں
عقلی باتیں کرنا، چاہے وہ جہاد ہو، دعوت و تبلیغ ہو، یہ کوئی بھی کام ہو، دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ۔ اب بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آگے آ رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب یہ لوگوں کو ملتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھی آپ ایمان لے کے آئے، تو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئے۔ یہ آیت اس وقت تو منافقین کہتے تھے صحابہ کرام کو بے وقوف، ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، اور اسلام والوں کو جنہوں نے اپنی بیوی بچے مال جان گھر بار چھوڑ کے ہجرت کی تھی، ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اس دور میں کون لوگ ہیں اس کے مشتاق؟ جو لوگ دعوت و تبلیغ والوں کہتے ہیں یہ چلے 4 مہینے پہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں تو بیوی بچے چھوڑ کے، یا کہتے ہیں مدرسوں میں بچے چھوڑ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ دہشت گرد ہیں، یا یہ نقصان پہنچاتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کو بے وقوف سمجھنا، ان کو ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے، ان کو دین و اسلام کا صرف پتہ ہے، مسجد ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، تو یہ فارغ ہے اس کام میں، یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، جن کا بزنس نہیں ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، جن کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اور ہنر نہیں ہے، الگ سے کچھ جانتے نہیں ہیں، دین والوں کو بے وقوف کہنا، اصل میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں، الا انہم هم الصفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی تعریف اللہ کے نبی نے کی ہے۔ عقل مند کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہوا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری پہلے کر لے، والعاجز من اتبع ہوا، بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات پہ چلتا رہے، اپنی منمانی پہ چلتا رہے، وتمنى علی اللہ، اللہ کے بارے میں بڑی بڑی امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ سارے جاگنوں نے معاف کرنا، سانوں بھی کر دے گا معاف، نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، نہ پاک صافی کرنی۔ تو یہ قرآن کس لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس لیے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو قرآن میں اس کا جواب کئی جگہ ہے، وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیح قلیلا ما تذکرون۔ بڑے کم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نماز پڑھنے والا اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، اپنی خواہشات پہ چلنے والا اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے اس درس میں ہم مین پوائنٹ یہ سمجھ لیں میرے دوستو کہ بے وقوف انسان کسی کو ہنر اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی کے پاس صرف دینی علم ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں یار اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں۔ ایک ہے کسی کو زبان سے کہنا، ایک ہے اندر سمجھنا۔ یہ جو اندر سمجھنے والا بیماری ہے نا، یہ بہت بری ہے، یہ کینسر ہے، یہ بری بیماری ہے۔ جو زبان سے کہہ رہا ہے نا، اس کی توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی، کہ زبان سے کہہ رہا ہے چلو یار غلطی ہوگی، معاف کر دے یا اللہ، سنے میں نے غلط بات کی ہے۔ اور جو اندر سے سمجھ رہا ہے نا، ان دینی مدارس کو یا دین پڑھنے پڑھانے والوں کو، دین سمجھنے سمجھانے والوں کو، یا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو، قرآن پاک سمجھنے سمجھانے والوں کو، یا اس دعوت و تبلیغ کو یا دین کے کسی بھی شعبے کو لے کے جو چل رہا ہے بندہ، اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، موبائل فون نہیں جانتا، وہ انٹرنیٹ نہیں جانتا، یہ جدید چیزیں جس کو سمجھتے ہیں ان کو نہیں جانتا، تو اس کو بے وقوف سمجھنا عقل میں، یا اس کو ڈیگریڈ کرنا نظروں میں کہ جی بس یہ ویسے ہی ہے، تو یہ بہت برا ہے، یہ بہت برا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھے گا، دین والوں کو شروع سے منافقین نے بے وقوف کہا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ تو جو جہاں لگا ہوا ہے، اگر صحیح راستے پہ ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے، غلط راستے پہ لگے، لیکن اس میں یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ ان میں بہتری نہ لائی جائے، نہیں، ان پہ محنت کریں، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں، ان کو بھی جدید معاشرہ سمجھائیں، ان کو بھی جدید ٹیکنالوجی سمجھائیں، ان کو سمجھا کے اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ان کی فکر کریں۔ وہ اگر ہمیں دین دے رہے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کو جدید ٹیکنالوجی دیں۔ اگر ان سے ہمیں ماں باپ کا ادب سمجھ میں آ رہا ہے، بہن بھائیوں کی تمیز اور سلوک سمجھ میں آ رہا ہے،
اور عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کے حسن سلوک کے طریقے سمجھ میں آ رہے ہیں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ان کو ہم اس دور کے مطابق ڈال کے اس کے مطابق ان کی زندگی لیں، بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں الفاظ کسیں یا دل میں برا سمجھیں۔ یا بہت سارے میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اگر زبان سے برا نہیں کہتے دل میں گھٹیا سمجھتے ہیں دیندار لوگوں کو، حافظ صاحب کو، امام صاحب کو، قاری صاحب کو، علماء کو، مفتیان کرام کو، یا دیندار لوگوں کو سمجھتے ہیں بس ویسے ہی ہے، تو ان کا آنکھ کا اشارہ ہے بس ویسے ہی، یہ بہت برا ہے، یہ بہت دور تک لے جا سکتا ہے، اللہ کے ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔